بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کی طرف سے اسلامیات ٹیچر قاری محمد عمر آپ سے مخاطب ہے، اور آج ہمارا عنوان الدرس الخامس الف سورۃ الاحزاب سے جماعت دہم کے لیے۔ تو طریقہ کار یہی ہوگا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آیت کا پس منظر بیان کیا جائے گا، اس کے بعد اس آیت کی لفظی اور معنوی تشریح بیان کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت سے جو مختصر سوالات بن سکتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ساتھ ساتھ کی جائے گی۔ تو آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل کہہ دیجئے ازواجی کا اپنی بیویوں سے، جہاں پر کاف کی ضمیر آئے گی وہاں یورز کا مطلب ہوگا، ربو کا آپ کا رب، کتابوں کا آپ کی کتاب، اور ازواجی کا آپ کی بیویاں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان اگر کنتن تم ہو، توریدنا تم چاہتی ہو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زیب و زینت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے یہ بات فرما دیجئے کہ تم اگر دنیا اور اس کی زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین تو آؤ، امتعکن میں تمہیں کچھ مال دے دوں، فائدہ پہنچا دوں، واسرحکن اور پھر تمہیں رخصت کر دوں، سراحاً رخصتی جمیلہ خوبصورت انداز سے، پھر میں تمہیں بہترین انداز سے اچھی طرح رخصت کر دوں۔ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت جو ہے، ان دونوں کو آیات تخیر کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں آیات تخیر کہلاتی ہیں، اور تخیر کا مطلب اختیار دیا گیا۔ ان دو آیات میں امہات المومنین کو دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کہ تم اگر دنیا کی زیب و زینت چاہو تو آؤ، تمہیں دنیا اور اس کا مال اور اسباب زیب و زینت دے دی جائے گی، لیکن اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا تعلق ختم کرنا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ اور تم اگر چاہو، تُرِدْنَ چاہو اللہ اور تم اگر چاہتی ہو اللہ کو اور ورسولہ اور اس کے رسول کو، اور اگر مال اور اسباب کی بجائے تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہو، والدار الآخرہ، دار کہتے ہیں گھر کو، آخرت، اور اگر آخرت کے گھر کو چاہو، فإن اللہ تو اللہ تعالیٰ نے اعد تیار کیا ہے، للمحسنات احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے، من کنہ تم میں سے، اجر عظیمہ بہت بڑا اجر۔ تو تم اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہو اور آخرت کے گھر کو چاہو، تو جو تم میں سے نیکوکار ہوں گے، یعنی جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیں گے اور آخرت کو چاہیں گے، تو ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ان آیت کا جو پس منظر ہے کہ آیات تخیر کیا ہے، غزوہ خندق کے بعد کہ جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان کے تمام مال اور اسباب مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیے گئے۔ مال غنیمت بہت زیادہ ہاتھ آیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے گھریلو حالات و واقعات یعنی غربت ختم ہو گئی اور معاشی خوشحالی آ گئی، اور
امہات المومنین نے یہ مال اور اسباب اور مال غنیمت کی تقسیم اور صحابہ کرام کے گھریلو حالات و واقعات کی تبدیلی، معاشی تنگی سے معاشی خوشحالی، یہ تمام باتیں دیکھیں تو امہات المومنین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دنیا کی زیب و زینت، یعنی گھر کا خرچہ یا ضروریات جو تھیں اس سے زیادہ چیزوں کا تقاضا کیا۔ تو امہات المومنین کا یہ تقاضا بظاہر ایک لحاظ سے درست تھا، لیکن جو دوسری حقیقت وہ یہ ہے کہ امہات المومنین صرف ایک خواتین ہی نہیں تھیں، بلکہ ان کی حیثیت جو تھی روز قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل تھی، اور دوسرے لحاظ سے قیامت تک آنے والے تمام دنیاوی شہنشاہوں کی بیگمات کے لیے بھی امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن ایک رول ماڈل تھی، کہ امہات المومنین نے جو تقاضا کیا، جو بات عرض کی، تو اس کا انداز یہ تھا کہ کیسر و کسریٰ کی بیویاں تو اس وقت دنیا کی عیش و عشرت کر رہی ہیں اور ہم یہاں غربت میں ہیں۔ کیسر اور کسریٰ یہ اس وقت دو سپر پاورز تھیں۔ کسریٰ ایران کی سپر پاور کا نام تھا، اور کیسر روم۔ عرب میں اور عجم میں اس وقت یہ دو سپر پاورز تھیں، کیسر و کسریٰ، ایران اور روم کی سلطنت، ان کے بادشاہ، کہ ان کی جو بیگمات جو ہیں وہ تو دنیا کی عیش و عشرت کر رہی ہیں اور ہم یہاں غربت میں ہیں۔ یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک نبی کی بھی تھی، اور دوسری حیثیت شہنشاہ عرب و عجم کی بھی تھی، کہ عرب اور عجم جو ہے وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے انڈر آ رہا ہے۔ شہنشاہ مدینہ کی حیثیت بھی تھی۔ تو اس حیثیت سے امہات المومنین نے مال اور اسباب کا تقاضا کیا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس وقت ان کی حیثیت، امہات المومنین کی حیثیت قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے بھی رول ماڈل، اور قیامت تک آنے والے تمام دنیاوی حکمرانوں کی بیگمات کے لیے بھی رول ماڈل، کہ اس وقت اگر امہات المومنین کو دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آسائش، آرام اور ہر طرح کی سہولیات فراہم کر دی جاتی، تو پھر قیامت تک آنے والے تمام حکمرانوں کی بیگمات دنیا کی آسائش، آرام کو امہات المومنین کی سنت سمجھ کر اختیار کرتی ہیں اور حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو اس حیثیت سے جو ہے امہات المومنین کا یہ تقاضا، مال اور اسباب کا تقاضا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ اور یہاں جو آیت جو ہے کہ ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتہا، دنیا اور اس کی زیب و زینت، یہاں جو ہے دنیا اور اس کی زیب و زینت سے مراد جو ہے کہ اللہ کا فرمان دوسری آیت میں ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد جو ہے وہ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امہات المومنین کا یہ تقاضا، ان کی یہ ڈیمانڈ مال اور اسباب کی پسند نہیں آئی، خاموشی اختیار فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی یہ آیات نازل فرمائیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج سے خطاب کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ تم اگر دنیا کے زیب و زینت چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں مال اور اسباب دے دوں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ نکاح کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرنے کا جو ہے وہ اختیار دیا گیا، کہا گیا کہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات آپ نے اختیار کرنی ہے، کہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا کی زیب و زینت، آسائش، مال اور اسباب دے دوں، اور اس کے بعد پھر خوبصورت انداز سے، یعنی کہ رقم یا سوٹ یا ضروریات کا کچھ سامان دے کر ایک بہترین انداز سے رخصت کر دوں گا، یعنی پھر نکاح کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری آپشن کیا دی گئی
کہ تم اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہو اور آخرت کے گھر کو چاہو، یعنی مال اور اسباب کا تقاضا چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر جو کچھ گھر میں موجود ہے، جو حال بھی ہے، غربت ہے، فقر ہے، بنیادی ضروریات بھی نہیں ہیں، اور بعض اوقات تو جو ہے کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، اور کبھی جو ہے وہ کھجور ہے اور کبھی جو ہے، کبھی کچھ ہے اور کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو غربت کے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے یا نہیں ہے، غربت ہے، فاقہ ہے، جو بھی ہے، تو اسی کے ساتھ اگر گزارا کرنا ہے اور آخرت کا گھر، قیامت کا ثواب سامنے رکھنا ہے، تو جو تم میں سے نیکوکار ہوں گی، جو تم میں سے نیکی کرنے والی ہوں گی، یعنی اس غربت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا کرنے والی ہوں گی، تو ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غربت یہ اضطراری نہیں تھی، یعنی مجبوری نہیں تھی، بلکہ اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے لیے پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر میں چاہوں تو احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، اور میں جہاں بھی جاؤں تو یہ سونے کا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا رہے، لیکن میں غربت کو پسند کرتا ہوں۔ تو یہ غربت اس لیے اختیار کی کہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں کہ اگر ان پر غربت کے اوقات آ جاتے ہیں تو ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا رول ماڈل سامنے موجود ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غربت میں زندگی گزاری۔ اگلی آیت میں جو ہے ذکر ہے کہ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، من یاتی، جو تم میں سے آئے گی، منکن، تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، واضح غلطی، سری ناشائستہ الفاظ کہہ کر تکلیف پہنچانا۔ یہاں جو ہے کہ یہ جو لفظ بفاحشۃ مبینہ، یہاں واضح غلطی سے مراد جو ہے کہ وہ الفاظ کہنا مراد ہے کہ جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ امہات المومنین سے خطاب ہے کہ اگر تم میں سے کسی نے ایک مال اور اسباب کا تقاضا کیا یا کوئی ایسے الفاظ کہے کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، تو یضاعف لہا العذاب، تو بڑھا دیا جائے گا لہا، اس کے لیے، العذاب، عذاب، دگنا، ضعفین، دگنا، تو اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، یعنی کہ اس گناہ کی سزا دگنی دی جائے گی۔ وہ کس لیے؟ کہ امہات المومن کی حیثیت قیامت تک آنے والے خواتین کے لیے رول ماڈل کی ہے، کہ اگر رول ماڈل سے غلطی ہو جائے تو پچھلی پوری قوم سے غلطی ہو جائے گی، اگر رول ماڈل جو ہے سیدھے راستے پہ چلے گا تو پوری قوم سیدھے راستے پہ چلے گی۔ تو اس لحاظ سے جو ان کا مقام ہے، تو اس مقام کے لحاظ سے جو ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلطی کی تو دگنی سزا دی جائے گی۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ بات جو ہے علی اللہ تعالیٰ پر یسیرا، آسان ہے، اور یہ بات یعنی دگنی سزا دینا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ، اور جو تم میں سے تابع فرمان رہے گی، منکن، تم میں سے، للہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے۔ اور امہات المومنین سے خطاب ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمان بن کر رہے گی، وتعمل صالحہ، اور اعمال بھی نیک کرے گی، اجرہا، اسے ہم اجر دیں گے، مرتین، 2 بار، تو اس نیکی کا اجر بھی دگنا دیں گے۔ یعنی مقام کے لحاظ سے جو بات ہوئی کہ اگر صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر اذیت پہنچائی تو اس کی سزا بھی دگنی ہوگی، اور اگر تابع فرمان بن کر رہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نیک کام آپ نے کیے، تو امہات المومنین سے خطاب ہے کہ تمہیں پھر اس کا اجر بھی دگنا دیا جائے گا۔ وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کی ہے، لہا، ان کے لیے، رزقاً، اجر، کریمہ، باعزت،
اور امہات المومنین کے لیے جو ہے باعزت روزی کہ رزق بھی ہے اور باعزت طور پر پیش کیا جائے گا، یہ تمام اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، لستن تم ہرگز نہیں ہو، لستن تم ہرگز نہیں ہو، کا جیسے احد ایک من النساء عورتوں کے، کہ تم دنیا کی کسی بھی خاتون کی مانند نہیں ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، ازدواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن، لستن تم ہرگز نہیں ہو، کاہد ایک من النساء خاتون، کہ تم دنیا کی کسی بھی ایک خاتون کی مانند نہیں ہو، کہ آپ کا مقام، آپ کا درجہ دنیا کی تمام خواتین سے زیادہ ہے۔ آگے جو حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، ان اتقیتن، ان جو ہے وہ حروف شرط ہے، تو ان اتقیتن تم اگر پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فا پس لا نہیں، تقسانا نرم اختیار کرو، بعض ساتھ قول بات میں، تو قول میں بات میں نرمی اختیار نہ کرو۔ بات یہ ہے کہ امہات المومنین کے ذریعے تمام مسلم خواتین کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اگر کسی اجنبی مرد سے غیر مرد سے بات کرنے کا موقع آتا ہے، اجنبی مرد یا غیر مرد سے مراد وہ شخص ہے کہ جس سے زندگی کے کسی بھی موڑ پر نکاح ہو سکتا ہے، کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ اجنبی ہے، غیر ہے، اور غیر محرم بھی اسے کہتے ہیں، اجنبی بھی کہتے ہیں، اور جس سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے، وہ اجنبی نہیں ہے۔ تو اگر کسی غیر محرم سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، کسی اجنبی مرد سے خواتین کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے، یا اس شخص سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جس سے نکاح ممکن ہے، تو فلا تخضعن بالقول، تو لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو، لہجے میں لچک نہ ہو، بات کرنے کے انداز میں لچک، مٹھاس، نرمی نہ ہو، فیطمع، تاکہ طمع پیدا نہ کر سکے، الذی، وہ شخص، فی میں، قلبہ، جس اس کے دل میں، مرض، تاکہ وہ شخص جو اس خاتون سے بات کر رہا ہے تو عورت کے لہجے میں نرمی یا لچک دیکھتے ہوئے اس شخص کے دل میں اگر کوئی غلط فہمی ہے تو عورت کے لہجے کے ساتھ اس مرد کے دل کی غلط فہمی دور ہو جائے، یعنی کہ اس شخص کے دل میں اگر شیطان نے کوئی امید پیدا کر دی ہے کہ تو اس کی وہ امید غلط فہمی کی جو ہے عورت کے بات کرنے کے انداز ہی سے دور ہو جائے۔ دوسرا مطلب کیا ہوگا کہ اگر عورت جو ہے غیر مرد کے ساتھ بات کرتے ہوئے ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کرے گی، یا لہجے میں نرمی یا لچک کا رویہ اس نے ظاہر کیا، تو اس آیت کے ذریعے جو دوسرا مفہوم سامنے آ سکتا ہے یا آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت کے لہجے میں نرمی ہوگی تو مرد کے دل میں غلط فہمی کا بیج پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کا جو بہترین انداز جو قرآن نے دیا، امہات المومنین کے ذریعے تمام مسلم خواتین کو حکم دیا گیا کہ اگر غیر مرد سے بات کرنی ہے تو لہجے میں نرمی نہ ہو، لچک نہ ہو، بلکہ خشک انداز میں، دستور کے مطابق، یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کو چاہیے کہ جب وہ غیر مردوں سے بات کریں تو مردانہ لہجے میں بات کریں۔ کون سے لہجے میں؟ کہ خواتین کو چاہیے کہ جب وہ غیر مردوں سے بات کریں تو مردانہ لہجے میں، خشک لہجے میں، روبدار لہجے میں بات کریں، تاکہ جو بات کرنے والا ہے اس کے دل میں غلط فہمی پیدا نہ ہو سکے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ یہاں کا شارٹ کوسچنز بھی بن سکتا ہے کہ امہات المومنین کے ذریعے مسلم خواتین کو غیر مردوں سے کس انداز میں بات کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کی حکمت کیا بیان کی گئی، کہ خشک انداز میں بات کرنے کا حکم دیا گیا کہ نرم باتیں نہ کرو، اور اس کی حکمت کیا ہے تاکہ جو شخص بات کرنے والا ہے اس کے دل میں کسی طرح کی غلط فہمی پیدا نہ ہو سکے۔ اور اگلی آیت میں حکم دیا گیا کہ وَقَرْنَ، اور ٹھہری رہو، فی میں، بیوت، گھر، کننا اپنے،
اور اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ یعنی خواتین کا اپنے گھروں کے اندر قیام کرنے کا حکم دیا گیا، بغیر اشد ضرورت کے خواتین کا گھر سے باہر نکلنا منع ہے۔ اشد ضرورت جہاں پر ہے کہ جاب کا مسئلہ ہے یا کوئی اور جو ہے میڈیکلی کوئی مسئلہ ہے، یعنی کہ ایسا مسئلہ کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اس صورتحال میں تو خواتین گھر سے باہر جا سکتی ہیں، ورنہ عام حالات میں جو ہے خواتین کو اپنے گھروں کے اندر قیام کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور خوبصورتی کا اظہار نہ کرو، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، کہ جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت سے مراد اسلام لانے سے قبل یا اسلام کے دور سے قبل، جس طرح اسلام سے پہلے دور میں خوبصورتی کا اظہار کرتی تھی، ویسے زمانہ جاہلیت کی طرح خوبصورتی کا اظہار نہ کرو۔ اور اس دور میں جو بات وہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے تیز پھیلنے والی خوشبو استعمال کر کے خواتین کو گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا۔ یعنی جب خواتین گھر سے باہر نکلیں تو لباس ایسا ہو کہ جس سے ایک خوبصورتی کا اظہار نہ ہو، کشش پیدا نہ ہو، مہندی ہے یا زیور ہیں وہ ظاہر نہ ہو، اور تیز پھیلنے والی خوشبو بھی استعمال نہ کریں۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس دور میں جو ہے خواتین ایسا لباس پہنتی تھیں کہ لباس پہننے کے باوجود بھی بے لباس دکھائی دیتی تھی۔ تو یہ بھی زمانہ جاہلیت سے ہے۔ اسلام نے، قرآن نے سورۃ احزاب کے اندر بھی حکم ہے اور سورۃ نور کے اندر بھی پردے کے احکامات موجود ہیں کہ جب خواتین گھر سے باہر نکلیں تو ایک بہت بڑی چادر، یعنی دوپٹے کے علاوہ ایک اور چادر اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پورا جسم چھپ جائے۔ اور جہاں تک چہرہ اور ہاتھ ظاہر کرنے کا تعلق ہے، تو جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے وہاں پر خواتین اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ سادگی کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہیں، لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہے وہاں چہرہ اور ہاتھ بھی چھپانے ضروری ہے۔ اور سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ جو خواتین بوڑھی ہو چکی ہوں، یعنی نکاح کی ایج سے نکل چکی ہوں، تو وہ اگر اوڑھنی اتار کے رکھ دیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ امہات المومنین کو حکم دیا گیا اور اس کے ساتھ تمام مسلم خواتین کو بھی خطاب کیا گیا، دونوں کے لیے، یعنی امہات المومنین کے ذریعے تمام مسلم خواتین کو حکم دیا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کے دنوں کی طرح اپنی خوبصورتی کا اظہار نہ کرو۔ یعنی خوبصورتی کا اظہار ہو سکتا ہے صرف ان کے سامنے کہ جن سے خواتین کا نکاح نہیں ہو سکتا، جن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کے سامنے خوبصورتی کے ساتھ آنا یہ زمانہ جاہلیت کی باتوں سے ہے۔ وَأَقِیمِنِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتِینَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَآتِینَ اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ جو احکامات دیے گئے کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، دوسرا حکم کہ زمانہ جاہلیت کی طرح خوبصورتی کا اظہار نہ کرو، اور تیسرا حکم کہ نماز قائم کرو، پھر زکوٰۃ دو، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ یہ احکامات امہات المومنین کے ذریعے تمام مسلم خواتین کو بھی دیے گئے۔ اگلی آیت جو ہے، اس آیت میں اہل بیت کی عظمت اور پاکیزگی کا ذکر ہے۔ اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ہے۔ اور اس آیت میں جو کوشچن بن سکتے ہیں، سب سے پہلا کوشچن کہ اہل بیت کی عظمت اور پاکیزگی کے بارے میں سورۃ احزاب میں کیا حکم ہے، اور دوسرا کوشچن کہ سورۃ احزاب کے مطابق اہل بیت کا تقدس
کس طرح محفوظ کیا گیا؟ اور تیسرا کوشچن جو اس آیت سے بن سکتا ہے، اسے آیت تطہیر بھی کہتے ہیں۔ آیت تطہیر سے کیا مراد ہے؟ پاکیزگی کی آیت سے کیا مراد ہے؟ انما بے شک یرید اللہ، یرید چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے، لیذہبا تاکہ دور کر دے، عنکم آپ سے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سے دور کر دے الرجس ناپاکی۔ اور اللہ کا جو فرمان کے حکم یہ ہے کہ فاجتنبوا رجز الشیطان، کہ شیطان کی گندگی، بتوں کی گندگی سے بچو، کہ بتوں کی پوجا کو بھی گندگی کہا گیا۔ تو حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا، یعنی کہ ہر طرح کی ناپاکی، جسمانی بھی اور اعتقادی بھی، مکمل طور پر جسمانی اور روحانی ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور کر دے، مکمل طور پر پاک اور صاف کر دے۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذہب تاکہ دور کر دے، عنکم تم سے، الرجس ناپاکی، یعنی ہر طرح کی ناپاکی، اعتقادی بھی، عملی بھی، جسمانی بھی، روحانی بھی، ہر طرح کی ناپاکی کا میل کچیل تم سے دور کر دے، اہل البیت، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، کہ فیملی آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے مراد جو ہے کہ اہل بیت سے مراد امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تمام اہل بیت میں شامل ہیں۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذہب تاکہ دور کر دے، عنکم تم سے، الرجس ناپاکی، اہل البیت، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، ویطہرکم، اور تمہیں پاک کر دے، تطہیرا اچھی طرح، اور تمہیں اچھی طرح پاک اور صاف کر دے۔ وذکرنا، اور یاد رکھو، ذہن نشین کرو، دہرائی کرتے رہو، ما جو یتلا تلاوت کی جاتی ہیں، فی میں بیوتکن آپ کے گھروں میں، من سے آیات اللہ تعالیٰ کے آیات، اللہ تعالیٰ کے احکامات، والحکمہ اور حکمت کی باتیں، اور جو تمہارے گھروں میں خدا کے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور حکمت کی باتیں، یعنی دانائی کی باتیں، احادیث کی باتیں ہوتی ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، وہ تمام باتیں یاد رکھو۔ تو اس آیت کا جو دوسرا جو مفہوم سامنے آتا ہے، ایک تو بظاہر اس آیت کے اندر امہات المومنین سے خطاب ہے کہ آپ کے گھروں میں جو قرآن کے آیات پڑھی جاتی ہیں، حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، احادیث کی باتیں ہوتی ہیں، اسے آپ یاد رکھیں۔ تو دوسرا حکم کیا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کے آیات کی تلاوت کرنی چاہیے، اور حکمت کی باتیں کرنی چاہیے، دانائی کی باتیں کرنی چاہیے، احادیث کی باتیں ہوں، اور یہ باتیں کرنا امہات المومنین کی سنت ہے۔ قرآن نے انہیں حکم دیا، اور ان کے ذریعے تمام مسلم خواتین کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ کے گھروں کے اندر قرآن پاک کی آیت کی تلاوت ہونی چاہیے، اور احادیث کا بھی بیان ہونا چاہیے، اور وہ باتیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اور ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان تھا یہاں کا مطلب ہے لطیف، باریک بین۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہے، باریک بین ہے، سینسیٹیو ہے۔ اور باریک بین کیسا ہے کہ سیاہ رات ہے، سیاہ پہاڑ ہے، اور سیاہ پہاڑ کے اوپر سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہے، وہ چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ یا سمندر ہیں، اور تہ در تہ تاریکیاں ہیں، اور اس کے سب سے نیچے تہ در تہ، سب سے آخری تہ کے اندر جو کیڑا چل رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ یہ لطیفہ، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبیرہ، اور باخبر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ ان اللہ کان، بے شک اللہ تعالیٰ، لطیفاً خبیرہ، باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے، کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، چھوٹے سے چھوٹا راز، چھوٹے سے چھوٹا احساس، چھوٹے سے چھوٹا خیال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، وہ خیال جو ابھی ہم نے کسی کے سامنے اس کا ذکر نہیں کیا،
وہ خیال بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور آگے جو ہے الکلمات والتراکیب ورڈز میننگ ہے، یہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ تمارین مشقی سوالات۔ کوشچن نمبر 1، اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازدواج النبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازدواج کو، امہات المومنین کو، کن دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آیات تخیر کی وضاحت ہے کہ آیات تخیر سے کیا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کے اندر امہات المومنین کو دو باتوں میں سے کوئی ایک بات اختیار کرنے کا حکم دیا۔ پہلی بات کیا تھی کہ اگر تم دنیا کی زیب و زینت اور مال اور اسباب، آسائش اور آرائش چاہتے ہو تو آؤ، میں تمہیں مال دے دوں اور رخصت کر دوں گا، پھر مجھ سے نکاح کا تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسری آپشن کیا تھی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہو اور آخرت کے گھر کو چاہو، یعنی دنیا کے زیب و زینت اور مال کا تقاضا چھوڑ دو، تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ نیکسٹ کویسچن کہ اس سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کو مطہرات، ازدواج بیویوں کو کہتے ہیں، مطہرات پاکیزہ بیویاں، تو انہیں جو ہے کن احکام کی تلقین کی گئی۔ تو سب سے پہلی بات تو وہ یہی ہے کہ اگر کسی جو ہے غیر مرد سے بات کرنی ہے تو لہجے میں نرمی اختیار نہ کرو اور دستور کے مطابق بات کرو، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، زمانہ جاہلیت کے دنوں کی طرح خوبصورتی کا اظہار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور آپ کے گھروں میں جو قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، اور حکمت کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد آیات کا مفہوم، تو اس کا اگر آپ صرف ترجمہ بھی لکھ دیں گے ایگزام میں تو آپ کو بہترین مارکس ملیں گے۔ اب الدرس الخامس سلف کے مختصر سوالات۔ سب سے پہلا کویسچن، آیات تخیر سے کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت ابھی ہو چکی ہے۔ اور دوسرا کویسچن، دنیا اور اس کی زیب و زینت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زیب و زینت ہے، مال اور اولاد، آسائش، یہ تمام دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اس کے بعد آیات تخیر کے نازل ہونے کے بعد امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اب بات یہ ہے کہ جب آیات تخیر نازل ہوئیں تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی، اور ساتھ جو بات فرمائی کہ میں تم سے ایسی بات کر رہا ہوں کہ اس بات کا فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا اور اپنے والدین سے بھی اس کی رائے لے لینا، اس کے بعد سوچ سمجھ کے جو فیصلہ کرنا ہو وہ کرنا۔ تو جب یہ تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی رکاوٹ کے، ہیزیٹیشن کے، ایٹ ونس فوراً کہہ دیا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھنے کے بارے میں، نکاح کا تعلق قائم رکھنے کے بارے میں یا آپ کے بارے میں اپنے والدین سے پوچھوں گی؟ تو کیا میں ان سے پوچھوں گی؟ تو انہوں نے فوراً یہ بات کہہ دی کہ ہم اپنے مال اور اسباب کا تقاضا ترک کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد بقیہ جو دوسری جو امہات المومنین تھیں تمام کو یہ کے بعد دیگرے اختیار دیا گیا، تو تمام نے جو ہے اپنے مال اور اسباب کا تقاضا فوراً ترک کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اور اس کے بعد جو ہے کہ ایک نیکسٹ کویسچن، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے پر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے کس چیز کا وعدہ کیا گیا؟
اور اس پر ایک اور بات کا آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے کہ اگر ایک صحابی کا نام ہے، ایک صحابی ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گا، دو صحابی ہیں یعنی مرد ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے گا، اور بہت سے صحابہ کرام ہیں یعنی مرد صحابہ کرام ہیں تو ان کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے گا۔ اور اگر خاتون ہیں یعنی جیسے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، تو ایک خاتون ہیں صحابیہ ہیں تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئے گا۔ اور اگر دو خواتین صحابیات ہیں تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے گا۔ اور اگر بہت سی صحابیات ہیں، خواتین ہیں، امہات المومنین کا نام سب کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہن آئے گا۔ اگر بہت سے مرد ہیں، صحابہ کرام ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور صحابیات ہیں تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہن آئے گا۔ سوال نمبر 4، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے پر امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے کس چیز کا وعدہ کیا گیا؟ تو وعدہ کیا گیا کہ اگر تم خدا اور اس پیغمبر اور عاقبت کے گھر کو چاہو تو تم میں سے جو نیکوکار ہوں گی تو ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا۔ اور وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اور جو تم میں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما بردار رہیں گی اور نیک کام کریں گی تو ان کے لیے ہم نے دگنا اجر تیار کر رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عزت کی روزی بھی، عزت کا رزق بھی تیار کر رکھا ہے۔ واضح غلطی، کوسچن نمبر 5، واضح غلطی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانے کی صورت میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے کیسا سلوک کیا جائے گا؟ کہ اگر صریح ناشائستہ الفاظ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے کی کوشش کی، حرکت کی، تو دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ کوسچن نمبر 6، کون سی خواتین دنیا کی دوسری خواتین کی مانند نہیں ہے؟ امہات المومنین سے خطاب ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم دنیا کی اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی امہات المومنین دنیا کی دوسری خواتین کے مانند نہیں ہیں، ان کی عزت، ان کا مقام سب سے بلند تر ہے۔ کوسچن نمبر 7، سورۃ الاحزاب میں امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ذریعے تمام مسلم خواتین کو غیر محرم یعنی اجنبی غیر مرد سے کہ جس سے نکاح ممکن ہے، کس انداز میں بات کرنے کا حکم دیا گیا اور اس کی کیا حکمت بیان کی گئی؟ تو امہات المومنین کے ذریعے تمام مسلم خواتین کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ کسی اجنبی غیر مرد سے نرم باتیں نہ کرو، لہجے میں نرمی اور لچک پیدا نہ کرو، اور تاکہ وہ شخص کے جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہے کوئی امید پیدا نہ کر سکے، اور دستور کے مطابق یعنی خشک لہجے میں یعنی مردانہ لہجے میں بات کیا کرو۔ اور اس کی حکمت یہی ہے کہ اس طرح جو شخص عورت سے بات کر رہا ہے تو عورت کے لہجے کی نرمی یا لچک دیکھ کے اس کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن جب نرمی لچک نہیں ہوگی تو مرد کے دل میں کسی طرح کی غلط فہمی پیدا نہیں ہو سکتی۔ وقرن فی بیوتکن سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو اور بغیر اشد ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ سوال نمبر 9، آیت تطہیر سے کیا مراد ہے؟ اور کوسچن نمبر 10، اہل بیت کی عظمت اور پاکیزگی کے بارے میں قرآن آیت کا مفہوم لکھیں۔ اور کوسچن نمبر 11، اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دیا ہے؟ کوسچن نمبر 9، 10 اور 11۔ کوسچن نمبر 9، 10 اور 11 تینوں سوالات کا جواب سیم ہے، اور وہ یہی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، فیملی آف دی ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کر دے اور تمہیں بالکل اچھی طرح پاک اور صاف کر دے۔ کوسچن نمبر 12، سورۃ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج مطہرات کے معنی پاکیزہ بیویاں،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن احکام اور آداب کی تلقین کی گئی؟ کہ بات وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ کسی اجنبی مرد سے نرم باتیں نہ کرو، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، زمانہ جاہلیت کے یعنی اسلام سے پہلے جس طرح خواتین خوبصورتی کا اظہار کرتی تھیں ویسے اپنے زیب و زینت کا اظہار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو آپ کے گھروں میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور حکمت کی باتیں ہوتی ہیں اس سے یاد رکھو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اور اس رکوع کے آخر میں یہ بات کرنے کا مقصد جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے جو احکامات دیے گئے ہیں تو جس شخص نے جس طرح بھی ان احکامات پر عمل کیا، ظاہراً کیا یا دل کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کے بھید سے واقف ہے کہ جس نیت کے ساتھ تم احکامات پر عمل کرو گے تو روز قیامت اسی تمہاری نیت کے مطابق تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔